بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں تقوی کی مشق کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور تراویح کو اس مبارک مہینے میں ہمیں متقی بنانے کے لیے نازل فرمایا۔ اسی لیے دن کا روزہ اور رات میں قرآن کا سننا، قیامت کے دن ان دونوں کی اللہ تعالیٰ اپنی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، اس شخص نے آپ کی خاطر دن بھر کھانا پینا نہیں کیا، آپ اس شخص کو بخش دیجئے۔ اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ نے اس کی شفاعت کی قبولیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ نازل وحی کر دی۔ تراویح یہ کہے گی کہ یہ رات کو قرآن سنتا تھا۔ قرآن کہے گا یا اللہ، خوب ڈٹ کر افطاری کھانے کے بعد اس کو نیند کا جھونکا آتا تھا، لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا، لہٰذا آپ میری شفاعت کو قبول فرمائیے، اس کو بخش دیجئے۔ روزہ، تراویح میں قرآن کا سننا، یہ دونوں شفاعت کریں گے اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ دو بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان روزے کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 بد نظری، نمبر 2 غیبت۔ لہٰذا رمضان میں بد نگاہی سے بہت بچو۔ ان میں سے ایک بد نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرمایا ہے اور خواتین کے لیے بھی حرام فرمایا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ نظریں بچائیں اور خواتین پر بھی فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ روزہ رکھ کر بد نظری بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ رمضان میں ایک نظر بھی خراب رمضان کی برکتوں سے محروم کرنے والا ہے۔ دوسرا گناہ غیبت، جو رمضان میں بہت زیادہ منع ہے، وہ غیبت ہے۔ غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کا مال جس کی غیبت کر رہا ہے، اس کے اعمال نامے میں ڈال دیتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو غریب مسکین ہو۔ فرمایا، نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں، روزہ، نماز، تلاوت، حج، عمرہ وغیرہ لے کر آئے لیکن غیبت سے نہیں بچا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس عنوان سے ہم کو غیبت سے نفرت دلائی ہے کہ طبیعت میں اگر ذرا سلامتی ہو تو کبھی کوئی غیبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ بیان القرآن، یعنی جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم پر ناگوار سمجھتے ہو تو تم پھر کیوں غیبت کرتے ہو؟ کیونکہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور مردہ اس لیے فرمایا کہ وہ موجود نہیں ہے، اس لیے مردہ کی طرح وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض ایسے ظالم ہیں کہ رمضان میں اور زیادہ غیبت کرتے ہیں، پیٹ میں روزہ ہے اور غیبت کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے یا سنتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے گا، وہ تو سوچے گا کہ کیا پتہ قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی اور اپنے غضب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، قبل اس کے کہ آپ کا غضب ہمیں پکڑ لے، ہمیں جلد ہدایت عطا فرمائیے، آمین۔